یہ حدیث نمبر 212. اس کی راوی ام المومنین صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین تھی. یہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ یہ عام خیبر، جس سال خیبر فتح ہوا تھا، چونکہ یہودیہ تھیں اور یہودی سردار حیی بن اخطب کی بیٹی تھی، تو یہ قیدیوں میں آئی تھی. تو چونکہ سردار کی بیٹی تھی اور صحابہ کا مشورہ بھی یہی تھا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، تو سردار کی بیٹی کی حقدار آپ ہی کو ہونا چاہیے. تو نبی علیہ السلام نے اس کی تکریم کے لیے اس کو آزاد کر دیا اور اس سے نکاح کر لی، اور آزادی کو حق مہر قرار دیا. جو اس کو آزاد کیا آپ نے، تو اس آزادی ہی کو آپ نے حق مہر قرار دیا. اور یہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا تمیز بھی ہے اور ان کے شرف کی علامت بھی ہے. یہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم معتکفا فی المسجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف فرمائے ہوئے تھے. فأتیتہ ازورہ لیلا، تو میں آپ کے پاس رات کو آئی آپ کی زیارت کے لیے، کوئی بات کرنے کے لیے، ملاقات کے لیے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ معتکف انسان سے ملاقات کے لیے جا سکتا ہے. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ معتکف انسان کی بیوی بھی اس کے پاس جا سکتی ہے ملاقات اور زیارت کے لیے. ہمارے ہاں بعض لوگ شدت اختیار کرتے ہیں کہ معتکف انسان بات نہیں کر سکتا، نہیں، ضروری بات کرنا جائز ہے. حتیٰ کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کوئی بات ان سے کوئی کرنی ہو یا کوئی ناگزیر معاملہ ہو تو بات نہیں کرتے، لکھ کر دیتے ہیں کہ فلاں کام اس طرح ہے، فلاں چیز فلاں جگہ رکھی ہوئی. یہ شدت اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک معتکف انسان ضرورت کی بات کر سکتا ہے، لیکن بلا وجہ باتیں کرنا یہ اعتکاف کے مقاصد کے خلاف ہے. تو ام المومن صفیہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کی زیارت کی تشریف لے گئے. فحدثتہ، میں نے آپ سے باتیں کی. ثم قمت لانقلب، پھر میں اٹھی تاکہ گھر واپس لوٹوں. فقام معی لیقلبنی، تو نبی علیہ السلام میرے ساتھ کھڑے ہو گئے تاکہ مجھے گھر چھوڑ کر آئیں، کیونکہ گھر تھوڑے سے فاصلے پر تھا، جو آپ کا کمرہ تھا تھوڑے سے فاصلے پر تھا اور رات کا اندھیرا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صفیہ کو گھر تک چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا. وکان مسکنھا فی دار اسامہ بن زید، اس وقت صفیہ کا گھر وہی تھا اور وہ حجرہ وہی تھا جو بعد میں اسامہ بن زید کی طرف منتقل ہو گیا تھا، اور اسامہ وہاں رہائش پذیر ہو گئے تھے. کہ مسجد نبوی کے بالکل قریب ہی تھا، لیکن جہاں آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے کچھ فاصلے پر تھا. فمر رجلان من الانصار، انصاری دو شخص وہاں سے گزرے، دو انصار صحابہ وہاں سے گزرے. فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرع، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ تیزی سے چلنے لگے، اپنی رفتار انہوں نے تیز کر دی. یعنی دیکھا کہ نبی علیہ السلام ہے اور ساتھ ایک خاتون ہے، تو انہوں نے اپنی رفتار تیز کر دی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رسلکما، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ. وہ ٹھہر گئے. فرمایا کہ انہا صفیہ بنت حیی، یہ خاتون میری بیوی صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا ہے. فقال، ان دونوں صحابہ نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ پاک ہے، ہمارے دل میں کوئی گمان، کوئی شک نہیں تھا، کوئی خلجان نہیں تھا یہ خاتون کون ہو سکتی، اور حاشا وکلا ہم ایسا گمان اپنے اندر پیدا کریں. فقالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری ابن آدم مجری الدم، کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے اندر اس کے خون کے ساتھ گردش کر رہا ہے. شیطان انسان کے اندر اس کے خون کے ساتھ گردش کر رہا ہے. تو شیطان کوئی بھی وسوسہ پیدا کر سکتا. وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا، میں اس بات سے ڈر گیا، مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ شیطان آپ کے دلوں میں کچھ شر داخل نہ کر دے کہ اللہ کے پیغمبر کس خاتون کے ساتھ تھے اور کیا معاملہ ہے. شیطان انسان کے اندر جب وہ گردش کر رہے اور اندر ہی اندر انسان کو گمراہ کرنے کی اور وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کرتے. شرن یا شیئن آپ نے فرمایا
کہ کوئی خلجان آپ کے دل میں داخل کر دے. تو باہر کیف اصل مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ معتکف انسان کی زیارت اور ملاقات کے لیے جایا جا سکتا ہے، اور اس کی بیوی زوجہ بھی اپنے شوہر کی زیارت کے لیے جا سکتی ہے ضروری بات چیت کرنے کے لیے. اور اس حدیث سے یہ اہم مسئلہ سامنے آیا کہ شیطان کتنا خطرناک دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسان کے اندر داخل ہونے کی طاقت اور صلاحیت دی، اور شیطان انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، سرایت کرتا ہے، اس کے خون کی جہاں تک رسائی ہے وہاں تک شیطان کی پہنچ ہے. اتنا بڑا دشمن فائدے سے خالی نہ ہوگا. ایک حدیث مسند احمد میں وہ مروی ہے، وہ آپ کو سنا دوں. ابو ہریرہ کی روایت سے رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان عبد المؤمن لیندی شیطانہ کما یندی احدکم بعیرہ فی السفر، کہ ایک مومن بندہ اپنے شیطان کو تھکاتا ہے جیسے تم سفر میں اپنے اونٹ کو تھکاتے ہو. مسلسل سفر کرتے ہو، اونٹ کو دوڑاتے ہو، طویل سفر کرتے ہو، حتیٰ کہ اونٹ تھک جاتا ہے اور ماندہ ہو جاتا ہے. ایک مومن بندہ اسی طرح شیطان کو تھکاتا ہے اور اس کو ماندہ کرتا ہے، اس کو زخموں سے چور کرتا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک مومن بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے ذکر کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ شیطان پر کوڑے کی طرح برستا ہے، اور شیطان کوڑے کھا کھا کر ماندہ ہو جاتا ہے اور زخموں سے چور ہو جاتا ہے. تو مومن یعنی ایک انسان اور شیطان کے دو ہی معاملے ہیں، یا انسان طاقتور ہوگا اور شیطان کمزور ہوگا، یا شیطان طاقتور ہوگا اور انسان کمزور ہوگا. دنیا میں زندگی گزر جائے گی، لیکن قیامت کے دن پھر اس کا معاملہ بڑا اہم ہوگا. اگر انسان طاقتور ہے اور شیطان کمزور ہے اور اس کو برگلانے کی صلاحیت وہ کھو چکا ہوگا یا برگلانے کی طاقت نہ ہوگی تو وہ انسان سعادت مند اور کامیاب ہے. لیکن اگر ایک انسان کمزور ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اور اس کا شیطان اس کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے، تو پھر وہ شیطان انسان کو برگلائے گا، وسوسے پیدا کرے گا، گمراہ کرے گا، اور یہ گمراہی قیامت کے دن بڑی خطرناک ہوگی. لہذا کثرت ذکر جو ہے یہ ہمارا شعار ہونا چاہیے. چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں. ذکر کا ایک ایک لفظ شیطان پر کوڑے کی طرح برسے گا. ہر ذکر توحید کا ذکر، اور شیطان سب سے زیادہ جو مجروح ہوتا ہے، تھک جاتا ہے اور ماندہ ہوتا ہے، وہ بندے کی توحید سے ہوتا ہے، توحید کے کلمات سے ہوتا ہے، اور توحید کے فہم سے ہوتا ہے. تو اس کے فہم کو حاصل کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ شیطان ماندہ ہو جائے. وفی روایت، ایک روایت میں الفاظ ہیں انہا جاءت تزورہ فی اعتکافہ، کہ صفیہ آئیں زیارت کرنے کے لیے آپ کے اعتکاف میں، پھر مسجد میں فی العشر الاواخر من رمضان کے آخری عشرے میں. فتحدثت عنده ساعۃ، گھڑی دو گھڑی پاس بیٹھیں اور کچھ باتیں کی. ثم قامت تنقلب، پھر وہ اٹھی کھڑی ہوئیں گھر لوٹنے کے لیے. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم معها یقلبها، تو نبی علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے صفیہ کے ساتھ. یقلبها، ان کے گھر، انہیں گھر پہنچانے کے لیے. حتی اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمہ، حتیٰ کہ جب مسجد کے دروازے تک پہنچے جو کہ ام سلمہ کے گھر کے پاس تھا. یہ مسجد کے دروازے کے ساتھ پہلا گھر ام سلمہ کا تھا رضی اللہ عنہا. وہاں تک پہنچے تو وہ دو شخص جن کے پیچھے ذکر ہوا ان سے مدبھیڑ ہوئی. پھر آگے وہی حدیث ہے جو آپ نے پہلے پڑھ لی. تو ایک انسان کو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اس قسم کی تہمت کے مواقع سے بچنا چاہیے. ایسے مقام پر نہ جائے، ایسا کام نہ کرے جو اس کے لیے تہمت کا باعث ہو اور دوسروں کے دلوں میں شک اور خلجان کو ظاہر کرے. اور اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جائے کہ آپ کے کسی تصرف سے کسی دوسرے شخص کو شک گزرے کہ خلجان پیدا ہو، تو آپ اپنے معاملے کی وضاحت کریں تاکہ آپ کی عزت سلامت رہے اور کسی قسم کا خلجان اور شک و شبہ کسی کے دل میں داخل نہ ہونے پائے.